الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیتا ہے مریضوں کو شفا نام محمد، ہے درد محبت کی دوا نام محمد. تھا ذکر کہ ہے کون سی شے کند سے میٹھی، بے ساختہ دل بول اٹھا نام محمد. وہاں شانے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت، یہاں دل کے نگینے پہ لکھا نام محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب سر تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق سر تکریم قراء عظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان مصطفیٰ اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ فیض القرآن میں اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صدیقی صاحب کو، اسی طرح مولانا پیر غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ کی اور ہماری ملاقات ہوئی ہے. سامعین محترم، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں ایسی عظیم محفل میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. ارد گرد دائیں بائیں ہزاروں لوگ ہیں. ابھی میں میلہ کراس کر کے آیا تو میلے پہ ہزاروں لوگ موجود تھے. نہ نماز کا خیال، نہ تلاوت کا خیال، نہ اللہ رسول سے کوئی محبت کی بظاہر کوئی صورت نظر آ رہی تھی. لاہ و لعب میں مشغول، میلے میں مشغول، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا.
ایسے عالم میں جب آپ کے بالکل قریب میلہ بھی شروع ہے، وہاں پہ لہو و لعب بھی ہے، وہاں پہ کھیل تماشا بھی ہے، وہاں پر ہر وہ کام جس کی طرف انسانی طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے وہ موجود ہے، اس کے باوجود اگر آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں بیٹھے ہیں، تو یقیناً آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا ہے کہ اپنے گھر بھی بٹھایا ہے، اپنے در پر بھی بٹھایا ہے۔ یہ دین کی محفل ہے، قرآن کی محفل ہے، یہ بڑی بابرکت محفل ہے۔ اس محفل میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس رب کا کرم ہے، اس کے فیصلے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کتا پکڑا دے، کسی ہاتھ میں قرآن پکڑا دے، اس کے فیصلے ہیں، کسی سے ہیر وارث شاہ لکھوا دے اور کسی سے قرآن کی تفسیر لکھوا دے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت والا فیصلہ ہے، ہر فیصلہ بے نیازی والا فیصلہ ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں لہو و لعب میں نہیں لگایا، کھیل تماشے میں نہیں لگایا، میلے کے اندر متوجہ نہیں کیا، آپ کو اور مجھے قرآن کے لیے بلایا، نبی کے فرمان کے لیے بلایا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ اتنی دیر بٹھایا، یہ اس کا کرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا پھر قرآن پڑھانے والے بن جاؤ، مطلب یا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا عالم اور طالب علم سے سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ ان چار کے علاوہ فرمایا پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہ جس نے نہ خود قرآن پڑھا، نہ قرآن پڑھایا، نہ سنا، نہ قرآن والوں سے محبت کی، تو ایسا بندہ جو ہے اس کے لیے فرمایا کہ اگر تم ایسا بن جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یا تو قرآن بہتر بات ہے کہ قرآن سیکھیں، عالم بنے اور قرآن کا عالم بنے اور عالم بن کے دین کی خدمت کریں، یا طالب علم بنے دین کی خدمت کی نیت سے، یا پھر ان دونوں کی بات کو توجہ سے سنیں، یا پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنے۔ اس کے بعد پانچواں آپشن نہیں ہے، جو پانچویں آپشن کی طرف جائیں گے، نہ طالب علم بنے، نہ عالم بنے، نہ ان کی ضرورتیں پوری کی، نہ ان کو سماعت کیا، جب بھی علماء گفتگو کرنے آتے اس کے پاس ٹائم بھی نہ ہوتا، ایسا بندہ حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے گا، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے کو ٹائم دیا کریں۔ ہمارے اکابر کا معمول تھا جب اللہ سے کوئی بات منوانا ہوتی تو قرآن پڑھنے والے بچوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہمانان رسول ہیں۔ یہ مہمانان رات میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے کسی مدرسے کے اندر ذمہ لیا ہوا تھا کہ اس مدرسے کا جو اناج ہے نا وہ سارا میں دیا کروں گا۔ مدرسہ چل رہا ہے اور اس کی طرف سے گندم سال کی کٹھی آ جاتی ہے، مدرسے کا بہترین نظام چل رہا ہے۔ اچانک کچھ بندے جو تھے وہ گئے اس بندے کے پاس جو مدرسے کی معاملت کرتا تھا، اسے جا کے کہا کہ میاں تمہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، مولوی صاحب نے تو تجھے بے وقوف بنا رکھا ہے، تو جتنی گندم دیتا ہے آدھی مولوی اپنے گھر لے جاتا ہے، آدھی مدرسے میں کھلاتا ہے۔ اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی تو وہ آگے سے بندہ کہتا ہے یار تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے بتا دیا اور تو نے مجھے متوجہ کر دیا، یہ تو بڑی بات آپ نے بتا دی اور مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوتی رہی ہے۔ مجھے تو آج پتا چلا کہ جس طرح طالب علم کی ضرورت ہے اسی طرح اس کے استاد کی بھی ضرورت تھی۔ میں آج سے نیت کرتا ہوں جو گندم میں طالب علموں کے لیے دیتا تھا ان کو بھی دوں گا، اور جتنی گندم اس کو ضرورت ہے جو ان کو قرآن پڑھا رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کی بھی خدمت کروں۔ جن کے ایمان بن جائے نا، جن کو خرچ کرنے کا چسکا پڑ جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے
کہ میاں مدرسے میں نا آپ ہو تو طالب علم لیکن کبھی 20 روپے کبھی 50 روپے کبھی 100 روپے جمع کروا دیا کرو، تمہیں اللہ کے راستے میں دینے کا چسکا پڑ جائے گا۔ پھر اللہ نے کرم کیا، الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا چسکا جس کو پڑ گیا، پھر اس نے اس کو ایسا نبھایا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی بنا دی، اس کی آخرت بھی بنا دی، دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی۔ سامعین محترم، سوچنے کی بات ہے، ہم چونکہ سوچتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ تربوز لیتے ہیں، تربوز ہندواڑا جسے آپ کہتے ہیں، تربوز کلو کا لیتے ہیں، اس میں سے اس کا چھلکا اتارتے ہیں۔ کبھی آپ کو افسوس لگا کہ میں چھلکا کیوں اتار رہا ہوں؟ تول میں تو پورا آیا تھا نا، چھلکا اتار دیتے کہ نہیں اتار دیتے؟ اس میں سے بیج بھی نکال دیتے ہیں۔ اگر اس کا تربوز کا چھلکا بھی اتار دے، اس کا بیج نکال کے جو باقی تربوز تولے تو کلو میں سے آدھا کلو بھی نہیں نکلے گا۔ تو اس کلو تربوز میں سے جو آپ نے چھلکا اتارا ہے، اس چھلکے کا کبھی آپ کو افسوس لگا ہے؟ کبھی یہ دل کیا ہے کہ تول میں لیا چلو چھلکا بھی کھا لوں؟ آپ کیلا خریدتے ہیں، اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں، تول میں تو وہ آیا چھلکا، پھر بھی آپ اتار دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو افسوس ہوا کہ یہ کیلے کا چھلکا بھی میں کھا جاؤں؟ آپ کنو لیتے ہیں، اس کے چھلکے اتار دیتے ہیں اور اس میں سے جو نکلتا ہے وہ کھاتے ہیں، جو چھلکا آپ اتار کے پھینکتے ہیں۔ کبھی آپ کو افسوس ہوا؟ تول میں تو آپ نے لیا، آپ نے پیسے تو چھلکے کے بھی بھرے، آپ نے پیسے تو اس کے، آپ مرغی خریدتے ہیں، مرغی خریدتے ہیں، اس پہ پیسے بھرتے ہیں، پھر اس کی انتڑیاں بھی نکال دیتے ہیں، اس کے اوپر سے جو اس کے پانے وہ بھی نکال کے سب کچھ اس کا علیحدہ کر کے جو اضافی ہے، اس میں سے جو گوشت نکلتا ہے وہ تھوڑا نکلتا ہے۔ کبھی آپ نے کہا کہ ہم انتڑیاں بھی کھا جائیں چونکہ ہم نے پیسے بھرے؟ کبھی کہا؟ تو کیا خیال ہے جو آپ مال کما رہے ہیں اس میں بھی کچھ انتڑیاں ہیں؟ حاجی مختار صاحب، اس میں بھی کچھ چھلکا ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، جسے صدقات کہتے ہیں، جسے عطیات کہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی، مرغی کو اس کی انتڑیوں سمیت کھا جاؤ، اس کے پیٹ میں انتڑیوں میں جو گند ہے وہ بھی کھا جاؤ، یا تمہاری مرضی صاف کر کے اس میں سے اچھا گوشت کھاؤ جو اللہ رسول نے حلال کیا ہے اور باقی بیر پھینک دو۔ تمہاری مرضی، آپ تربوز کو چھلکے سمیت کھاؤ یا چھلکا اتار کے اس میں سے جو نعمت تمہارے حصے کی ہے وہ تم کھاؤ۔ اللہ نے جو مال کے اندر زکوٰۃ رکھی ہے، یہ تربوز کی طرح جس طرح چھلکے، یہ اضافی ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے جن کے لیے رکھا گیا ہے، ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے، عشر دیتے ہوئے، صدقات دیتے ہوئے دل چھوٹا کر لینا اور سوچنا بھی لے اے ہون کی کریے جی، اسی اتنی محنت کیتی ہے جی، اسے چکی نہیں۔ آپ نیت کیا کریں، آپ اپنا حصے کا رزق نہیں دے رہے، ان کا رزق تمہارے رزق میں شامل کیا جاتا ہے، تم وہی نکال کے دے رہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کتابوں میں کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس مہمان آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک مہمان آیا، اس کے لیے کھانا پکا دو۔ بیوی تھوڑی سخت مزاج تھی، اس نے کہا میں تو نہیں پکا کے دوں گی، اتنا پہلے میں کام کرتی ہوں، اب میں تھک گئی ہوں۔ تو بندہ جو ہے اس نے چپ کر کے وہاں سے نکلا، ساتھ جو ہمسائے تھے ان کا دروازہ بجایا اور کہا کہ میرا ایک مہمان آ گیا ہے، مہربانی کرو میرے مہمان کے لیے کھانا تو پکا دو۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ جی، ہم کھانا پکا دیتے ہیں۔ ادھر کھانا پکنا شروع ہو گیا، ادھر جب یہ واپس آیا تو اس کی بیوی روئے جا رہی تھی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، نہ تجھے میں نے جھڑکا ہے، نہ تجھے کوئی بات کی ہے، تو نے کھانا بھی نہیں پکایا، پھر بھی میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، اب روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے جب تجھے انکار کیا تو باہر چلا گیا، میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو جو ہمارا آٹے والا ٹپ تھا اس میں سے ایک سفید ریش بزرگ اس میں سے آٹا نکال رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں رزق کا فرشتہ ہوں، اس مہمان کا رزق پہلے تمہارے رزق میں شامل کیا گیا تھا، تم نے جب اسے نہیں کھلایا تو اب ہم اس کا رزق نکال کے ان کے ٹپ میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ مہمان اپنا رزق کھانے آیا تھا، تمہارا رزق کھانے نہیں آیا۔ جو مدرسوں میں طالب علم پڑھ رہے ہیں، یہ جہاں پر اور جتنے زکوٰۃ کے، صدقات کے، عطیات کے مصارف ہیں، وہ تمہارا حق نہیں تم سے مانگ رہے، وہ تمہارا رزق نہیں تم سے مانگ رہے، وہ رزق ان کے حصے کا ہے، تمہارے رزق میں شامل کیا گیا، وہ ان کا حق ہے، تمہارے حق میں شامل کیا گیا ہے۔ اب تمہاری مرضی، یتیموں کا حق کھاؤ، مسکینوں کا حق کھاؤ،
اور تمہاری مرضی حقداروں کا حق کھاؤ یا ان کو ان کا حق دے کر اپنے حصے کا حق کھاؤ۔ جب اپنے حصے کا کھاؤ گے تو وہی تمہارے بدن کا حصہ بھی بنے گا، تمہاری عزت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور اگر آپ ان کا حق بھی ساتھ کھا جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں الجھا کے رکھ دے گا، کبھی تھانے کے اندر، کبھی کچہری کے اندر، کبھی ہسپتالوں کے اندر، کبھی کسی کا مسئلے میں، کبھی کسی مسئلے میں، یہاں تک کہ تمہارا رزق بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا حصہ تمہارے حصے کو بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے تہیہ کرے کہ ہم عشر پورے کا پورا نکالیں گے، ہم صدقہ زکوٰۃ عطیات پورے دیں گے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں جہاں ہم نے عبادات کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے اور روزے پورے کے پورے رکھنے ہیں، وہیں پر ہم نے انشاءاللہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عشر، یہ ساری چیزیں پوری نصاب کے تحت ادا کرنی ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے بھی سرخ ہوں اور اللہ کے رسول کے سامنے بھی سرخ ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، یہ اس امت کا خیر طبقہ ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے بھی اور قرآن کو پڑھائے بھی۔ تو ان بہترین لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور ان سے محبت اور عقیدت، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اپنے بچے قرآن پڑھنے کے لیے آپ مدارس میں داخل کروائیں، تاکہ تمہارے بچے قرآن کے حافظ بنے، دین کے عالم بنے، کل قیامت والے دن تمہارے لیے عزت کا سبب بنے اور اللہ ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تم پر آسانیاں نازل کرے۔ سامعین محترم، علماء سے سنا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، جو بندہ علماء کی خدمت کرے گا اللہ اس کی نسلوں میں دین جاری کرے گا۔ جو بندہ علماء کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں دین جاری کرتے ہیں۔ میں کئی جگہ پہ یہ بتا چکا ہوں، میرے دادا حضور حاجی شمیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ علماء کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، اور اس دور میں 3 دن واز ہوتا تھا ہمارے گھر میں، 3 دن واز، اس میں سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس واز کے اندر مولانا عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں حضرت علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں مولانا محمد شفیع صاحب کبیر والا والے رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگ شریک ہوتے، 3 دن جلسہ رہتا۔ اور میرے دادا حضور ہر سال جو ہے جانور رکھتے، ان کو پورا سال پالتے اور اس واز کے موقع پر ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، جو واز سننے کے لیے 3 دن رہتے بھی تھے لوگ وہیں پر، لوگوں کو دین کا شوق ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو مولانا مختار سیال شہید رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ بھی بنایا، عالم بھی بنایا، پھر شہید بھی بنایا۔ اور پھر ہماری اس نسل میں اب ہر گھر میں 2-2 3-3 4-4 حافظ ہیں، اور اب قرآن ہمارے گھر میں پھیل چکا ہے، ہماری فیملی کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر گھر کے اندر 2-2 3-3 4-4 حافظ ہیں۔ علماء کی خدمت کرنے کی وجہ سے ایک ایسا بندہ جو علماء کی خدمت کرتا ہوگا، کل قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کے سامنے نامہ اعمال رکھا جائے گا، اتنے قرآن پاک کے حافظ، اتنے عالم، اتنا ثواب، اتنا ثواب، وہ سمجھے گا شاید فرشتے نے بھول کے کسی کا اور کا ثواب میرے پاس رکھ دیا۔ جب وہ تصدیق کرے گا تو فرشتے بتائیں گے بات یہ ہے تیری نسل میں اتنے حافظ آئے، اتنے عالم آئے، انہوں نے جتنی قرآن پاک کی تلاوت کی ان کو تو ثواب ملا ہی ملا، ان کی برکت سے تیرے نامہ اعمال میں بھی وہ لکھا گیا۔ آج اس قرآن پڑھے ہوئے کی برکت سے اپنا فائدہ اٹھا اور جنت کے مزے اٹھا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عزتیں نصیب فرمائے، اور آپ کو اور ہم سب کو قرآن کی خدمت کرنے کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے، اور دعا کریں اللہ دین ہماری نسلوں میں جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔